اور محمد وآل محمد صلوات اللهم اللهم صل صل على على محمد. محمد وآل محمد. آئی جب کر بلا لوٹ کہ بنتے زہرا قبر عباس پہ زینب نے کیا یہ نوحہ تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی تیری شہزادی ادھر درنا پھرائی جاتی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی کبھی یثرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے شین اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا ارے جیسے تو زی سے گرا ویسے میں ناقے سے گری ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی کیسے بتلاؤں وہ دربار کا منظر بھیا کھیلتا تھا سر سرور سے ستم گر بھیا ارے مارتا تھا میرے مظلوم کے ہونٹوں پہ چھری ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے ہو کہاں میرے جوانوں کے یہ فرماتے تھے ارے لاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ عباس
سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ عباس، تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی ہے، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسنين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها، بسم الله الرحمن الرحيم، وما رأيت إلا جميلا۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا مشہور و معروف جملہ جو ابن زیاد کے سوال کے جواب میں بی بی نے ارشاد فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ زینب یہ بتاؤ کیف رأیت سن اللہ بے اخیک و اہل بیتک، کہ تمہارے بھائی اور تمہارے گھر والوں کے ساتھ جو خدا نے کیا، تم نے خدا کو کیسا دیکھا، خدا کو کیسا پایا؟ بی بی نے ارشاد فرمایا وما رأیت الا جمیلا، ہم نے ان مصیبتوں کو سوائے خیر کے کچھ دیکھا ہی نہیں، یہ مصیبتیں ہمارے لیے خیر ہیں، یہ مصیبتیں ہمارے لیے بہتری کا باعث ہیں۔ آج اتنی آسانی سے بڑی راحت کے ساتھ ہم عزاداری کر لیتے ہیں، ہم سینہ زنی کر لیتے ہیں، ہم فرش عزا بچھا لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ فرش عزا ہم تک بڑی محنتوں سے آئی ہے، بہت قربانیاں ہوئی ہیں اس فرش عزا کے لیے، بہت مصیبتیں برداشت کی گئی ہیں اس فرش عزا کے لیے۔ آج ہم تک یہ فرش عزا
بڑی آسانی سے پہنچ گئی ہے۔ میرے عزیزوں، فرش عزا کی، ماتم کی، عزاداری کی قدر جا کے ان سے پوچھے کہ جہاں ایک ماتم کرنے کی وجہ سے کبھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، کبھی گردن کاٹ دی جاتی تھی، وہ بتائیں گے کہ عزاداری کی قدر کیا ہوتی ہے، وہ بتائیں گے زیارت امام حسین کی قدر کیا ہوتی ہے، وہ بتائیں گے کہ فرش عزا کی قدر کیا ہوتی ہے۔ یہ فرش عزا بڑی آسانی سے ہم تک آ گئی ہے، لیکن میرے عزیزوں یہ فرش عزا بہت بڑی نعمت ہے۔ ولایت کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ عزاداری ہے، وہ عزاداری ہے۔ اور نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے، ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی ہے، نگاہیں بھی اتنی سخت ہوتی ہیں۔ نگاہ پروردگار، جتنی بڑی نعمت پروردگار عالم نے دیا ہے ہمیں، جتنی بڑی ذمہ داری دیا خداوند عالم نے، نگاہیں بھی اتنی سخت پروردگار عالم کی ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ابھی آپ کسی بچے کو 100 روپے کا نوٹ دیجئے اور کہیے فلاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے، جا کے ان کو دے کے آئیے، وہ بچہ چلا جائے گا، آپ 100 روپے دینے کے بعد پلٹ کے دیکھیں گے نہیں وہ گیا اس نے دیا یا نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 100 روپے کی کوئی ویلیو، کوئی قیمت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اسی بچے کو آپ 50 گرام گولڈ دیجئے اور دینے کے بعد اسے کہیے جاؤ فلاں صاحب کو دے کے آؤ، اب بار بار آپ دروازے سے اٹھ کے دیکھتے رہیں گے جب تک وہ بچہ پہنچ نہ جائے، بار بار ہم دیکھتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو 50 گرام گولڈ دیا ہے اس کی ویلیو ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے، لہٰذا جتنی بڑی ذمہ داری ہے نگاہیں بھی اتنی سخت ہوتی ہیں۔ یہ عزاداری بھی عظیم نعمت ہے۔ جب اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس آئی ہے تو اب پروردگار عالم کی نگاہیں بھی سخت ہیں، پروردگار عالم کی نگاہیں بھی سخت ہیں۔ یہ عزاداری جو ہم نے تم کو دیا، ہم نے تم کو ممبر پہ بٹھایا، تم ممبر پہ بیٹھے، مجمع کس کے نام پہ آیا تھا؟ مجمع حسین کے نام پہ آیا۔ مجمع کس کے نام پہ آیا؟ حسین کے نام پہ آیا۔ تو یہ بتاؤ کہ ممبر سے تم نے ایسی باتیں کیوں پڑھی جس سے تم مشہور ہو؟ ممبر سے تم نے وہ بیان کیوں نہ کیا جو حسین چاہتے تھے، جو خدا چاہتے تھے؟ لہٰذا جتنی بڑی ذمہ داری اتنی سخت نگاہ۔ مجلسوں میں 3 گروہ ذمہ دار ہوتے ہیں، 3 گروہ ایسے ہیں جو مجلسوں میں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایک خطیب، دوسرا بانی مجلس کرانے والا، تیسرا سامع مجلس سننے والے، سامعین۔ یہ 3 گروہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سب سے پروردگار عالم سوال کرے گا، خطیب سے بھی سوال ہوگا، بانی سے بھی سوال ہوگا، سامعین سے بھی سوال ہوگا۔ میرے عزیزوں، اگر یہ 3 گروہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھا دیں تو ایک محرم ہمیں تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ میرے عزیزوں، یہ عزاداری، یہ اسلام، پیغمبر اسلام نے، ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو تلوار اور طاقت کے زور پہ نہیں پھیلایا، اخلاق اور کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ میرے عزیزوں، کوكب دری میں ایک روایت نقل ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ یہودیوں نے مولا کائنات کا مذاق اڑانا چاہا، تفریح کرنی چاہی۔ ایک فقیر کو بلایا اور وہ فقیر مانگتا ہوا جب آیا تو فقیر سے کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد وہ آ رہے سامنے سے شاہ مردہ شیر یزداں، جاؤ ان کے پاس، جاؤ ان کے پاس جو جا کے سوال کرو۔ وہ فقیر آیا، آنے کے بعد جو اس نے مولا کائنات سے سوال کیا، مدد کا مطالبہ کیا۔ مولا کائنات نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالی، مولا کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن مولا نے ان کے ارادوں کو سمجھ لیا تھا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا مولا نے اس سے کہا کہ آج تیری مراد پوری ہوگی، میں تیری مراد پوری کروں گا۔ مولا نے اس کو لیا اور لینے کے بعد اس کا ہاتھ لیا، کہا اپنی مٹھی بند کرو۔ اس نے مٹھی کو بند کیا، مولا نے 10 مرتبہ صلوات پڑھی، صلوات پڑھ کے اس کی مٹھی پہ دم کیا، کہا جاؤ۔ اب مولا وہاں سے چلے گئے۔ وہ فقیر آیا ان یہودیوں کے پاس، یہودیوں نے کہا شاہ مردہ شیر یزداں نے کچھ دیا یا نہیں دیا؟ کہا کچھ دیا تو نہیں، لیکن پھر کیا کیا؟ کہا کہ ہماری مٹھی پہ 10 مرتبہ صلوات پڑھ کے دم کیا اور کہا کہ اس مٹھی کو کھولنا نہیں۔ اب ایک مرتبہ ان لوگوں نے اصرار کیا، کہا یہ بتاؤ جب کچھ دیا نہیں ہے تو کم سے کم مٹھی کو کھولو تو صحیح۔
دیکھو تو صحیح جو بڑے بڑے کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. اب جیسے ہی مٹھی کو کھولا یہودی دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے. کیا دیکھا؟ 10 سرخ دینار. 10 سرخ دینار اس فقیر کے ہاتھ میں ہے. اب جیسے ہی سرخ دینار کو دیکھا دوڑ کے مولا کے قدموں میں آئے اور آنے کے بعد اسلام قبول کیا. میرے عزیزوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلواروں کے بل پہ طاقت کے بل پہ اسلام پھیلانے والے اور ہوتے ہیں مگر صلوات پڑھ کے کلمہ پڑھوانے والی ذات علی بن ابی طالب کی ذات ہوتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے عزیزوں بہت سے ایسے افراد ہیں جو علی کو پہچانتے نہیں علی کیا تھے. علی کی شخصیت کو ہم نے صرف فضائل میں سنا لیکن علی کی سیرت کو پہچانتے ہی نہیں ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں جن تک علی صحیح معنوں میں پہنچا ہی نہیں. علی کیا تھے؟ ایک عیسائی رائٹر وہ کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پروردگار عالم نے جتنی بھی نعمتیں مخلوقات کے لیے نازل کیا ہے ان نعمتوں کو پروردگار لے لے اور اس کے مقابلے میں ایک علی دے دے. اس کے مقابلے میں ایک علی دے دے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علی کی معرفت نہیں رکھتے. ناصبی کون ہوتے ہیں؟ ناصبی وہ ہوتے ہیں جو علی کو علناً کھلم کھلا علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. ایک بستی تھی، بستی سے کچھ لوگ جب نجف جاتے تھے زیارت کے لیے تو ان کو اس بستی سے گزرنا پڑتا تھا کہ جہاں ناصبی رہتے تھے اور وہ پریشان کرتے تھے زائرین کو. آ کے جو ہے وہ گالیاں دیتے تھے اور بڑے بڑے برے برے جو ہے وہ الفاظ کہتے تھے. ایک شخص زیارت کے لیے جا رہا تھا، آئے آ کے اس کو روکا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا زیارت کے لیے جا رہے ہیں نجف. کہا زیارت کے لیے جا رہے ہو، ہمارا ایک پیغام پہنچا دینا. کہا کیا پیغام ہے؟ کہا اپنے علی سے یہ کہنا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کہا ہمارا پیغام پہنچا دینا. پیغام کیا ہے؟ کہا اپنے علی سے یہ کہنا اتنے سال سے ان کو ہم گالیاں دے رہے ہیں، وہ کچھ بگاڑ پائے ہمارا کچھ بگاڑ پائے. اتنا سن کے وہاں سے وہ صاحب چلے گئے. نجف پہنچے. نجف پہنچنے کے بعد زیارت کیا. زیارت کر کے جا کے مسافر خانے میں سو گئے. خواب میں مولا علی ہے. مولا علی نے آنے کے بعد کہا کہ اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اس کا تم نے میسج نہیں دیا. کہا مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اس نے اتنی بری بات کہی تھی میری ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں آپ سے بیان کروں. کہا نہیں، اس کو جا کے جواب دینا. مولا نے جواب بتایا. وہ شخص وہاں سے گیا. جب واپس ہونے لگا پھر راستے میں وہی شخص آیا. کہا یہ بتاؤ جو پیغام ہم نے کہا تھا پہنچانے کے لیے پہنچایا؟ کہا ہاں پیغام بھی پہنچایا اور جواب بھی لے کے آیا ہوں. کہا جواب کیا ہے؟ اب جو جواب بتایا وہ لرز گیا. کہا یہ واقعہ، ایک واقعہ سنایا. کہا یہ واقعہ میں اور میرے خدا کے علاوہ کسی کو پتا ہی نہ تھا. یہ علی کو کیسے پتا چلا؟ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہ شخص، یہ ناصبی جنگل میں جا رہا تھا، صحرا میں سفر کر رہا تھا. راستے میں دیکھا کہ دریا بہ رہا ہے، دریائے فرات. وہ بہ رہی ہے. دریائے فرات کو دیکھا. دیکھنے کے بعد صرف اس نے ایک جملہ کہا کہ یہ دریائے فرات جو دریا یہ بہ رہا ہے یہ تو نیچر ہے، یہ تو پروردگار عالم کی طرف سے ہے، یہ پراکرتی ہے، یہ پروردگار عالم کی ملکیت ہے، اس پر تو کسی کا حق نہیں، یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. لہٰذا اگر اس کو حسین پہ بند کیا تو غلط کیا، اس کو حسین پہ بند کیا تو غلط کیا. مولا نے فرمایا جا کے اس سے یہ کہہ دینا ایک لمحے کے لیے میرے حسین کے لیے جو اس کا دل ٹوٹا اس لیے میں اس کو چھوڑے ہوئے ہوں، آؤ وہاں بتاتا ہوں. ایک لمحے کے لیے جو دل ٹوٹا ہے اس لیے چھوڑے ہوئے ہوں. اب اس نے جو یہ سنا کہ یہ واقعہ میں اور خدا کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا، اگر علی یہ جانتے ہیں تو اشہد ان علی ولی اللہ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہٰذا میرے عزیزوں ذات علی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں لوگ. صحیح معنوں میں علی پہنچا ہی نہ ہم تک. اگر علی ہم تک پہنچ جائے تو واقعا نا ہماری تبدیلی، چونکہ تبدیل ہونے کے لیے کل میں نے عرض کیا کہ کربلا کیا عمل چاہتی ہے.
کربلا عمل چاہتی ہے، اور جناب زینب نے اس عزاداری جیسی نعمت کو شام کے دربار میں برپا کر کے جو ہمارے ہاتھوں میں سونپی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ کیا کیا بی بی نے، جناب زینب نے کیا کیا آخر، اور یہ سیرت جناب زینب نے اپنائی کہاں سے؟ میرے عزیزوں، ماحول کیسا تھا؟ کچھ تاریخ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 42 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک جو ماحول تھا وہ فتنے کا ماحول تھا، ظلم کا ماحول تھا، بربریت کا ماحول تھا۔ یہ 18 سال کا ماحول ایسا تھا میرے عزیزوں کہ مدینے میں گورنر کون، مدینے میں حاکم کون؟ مدینے میں ولید جیسا حاکم، شام میں معاویہ حاکم، بصرے میں ابن زیاد حاکم، کوفے میں نعمان ابن بشیر حاکم۔ ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے، چاروں طرف سے مسلمان ظلم اور بربریت میں گھرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ضرورت تھی کہ ہر انسان، جب کوئی راستہ نہیں ملتا ہے، جب کسی طرف جانے کی کوئی سبیل نہیں ملتی، تو انسان یہ چاہتا ہے کوئی بڑے خانوادے والا اٹھے، کوئی بڑے خاندان کا اٹھے اور آگے بڑھ کے سپورٹ کرے۔ میرے عزیزوں، ایسے ظلم کے ماحول میں حسین ابن علی اٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تاریکیوں میں، اگر اندھیروں میں ایک چراغ جلا دیا جائے، ایک موم بتی جلا دیا جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے، ڈر دور ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ظلم کے، ایسے خوف کے ماحول میں حسین اٹھے، حسین نے آواز دیا۔ ایسے ظلم کے ماحول میں اگر کوئی چراغ ہدایت بن سکتا ہے وہ حسین کی ذات ہے۔ اور حسین اٹھے، حسین نے اٹھ کے قربانی دیا، قربانی دے کے ظلم کو ختم کیا۔ علامہ فیروز حیدر صاحب فرماتے ہیں جب کوئی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو پانی کی چھینٹوں سے جگایا جاتا ہے، پانی کی چھینٹوں سے جگایا جاتا ہے، لیکن جب قوم سو جائے، قوم بے ہوش ہو جائے تو اسے خون کی چھینٹیں دی جاتی ہیں، اسے خون کے ذریعے سے بیدار کیا جاتا ہے۔ اور حسین ابن علی نے خون کے ذریعے سے جو قوم مردہ ہو رہی تھی، جو قوم ختم ہو رہی تھی، اسے بیدار کیا، اسے جگایا حسین ابن علی نے۔ یہ 18 برسوں کا جو ماحول تھا، 18 سال کا جو ماحول تھا ظلم کا، میرے عزیزوں، حسین ابن علی آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اس ظلم کو ختم کیا۔ اسلام 11 ہجری تک بڑی آسانی سے رواں دواں تھا، 11 ہجری تک اسلام بڑی تیزی سے چلا۔ پہلا حملہ اسلام پہ کب ہوا؟ 11 ہجری کو، 28 صفر سن 11 ہجری کو پہلا حملہ اسلام پہ ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب اسلام پہ حملہ ہوا، میرے عزیزوں، جو اصلی وارث تھا محمد کا، جو حقیقی اسلام تھا، وہ گھر میں بیٹھ کے قرآن جمع کر رہا تھا اور دوسری طرف تلواریں چمکائی جا رہی تھی۔ جو حقیقی اسلام تھا وہ گھر میں بیٹھ کے ضمیر کو فتح کر رہا تھا اور لوگ باہر بیٹھ کے زمینوں کو فتح کر رہے تھے، لوگ ہر طرف ظلم کر رہے تھے۔ ڈاکٹر طاہا مصری، وہ فرماتے ہیں، مصر کے رہنے والے ہیں ڈاکٹر طاہا، وہ کہتے ہیں کہ اسلام پہ پہلا حملہ تب ہوا جب اسلام کو عصمتوں کے ہاتھ سے لے کے معصیت کار افراد کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ اسلام کو عصمتوں کے ہاتھ سے لے کے معصیت کار افراد کے ہاتھوں میں دے دیا، پہلا حملہ تب ہوا۔ میرے عزیزوں، علی کے ساتھ کتنا سخت مرحلہ تھا۔ 36 ہجری میں مولا علی آئے خلافت ظاہری پہ، حکومت ظاہری پہ 4 سال کچھ مہینہ مولا رہ پائے، اتنا ستایا گیا کہ مولا کی شہادت ہو گئی۔ لیکن میرے عزیزوں، ان 4 سال کے جو ایام تھے یا اس کے پہلے کے جو ایام، علی کتنا مجبور تھا۔ علی نہ تو بیعت کر سکتے ہیں، علی نہ شہید ہو سکتے ہیں، ابھی شہید ہو جائیں گے اسلام کا جنازہ نکال دیا جائے گا۔ علی تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی وصیت ہے، یا علی تلوار نہ اٹھانا، چاہے زہرہ کی پسلیاں ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے۔ لہٰذا نہ علی تلوار اٹھا سکتے ہیں، نہ علی شہید ہو سکتے ہیں، نہ علی بیعت کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ید اللہ غیر اللہ کے ہاتھ میں جا نہیں سکتا، علی بیعت بھی نہیں کر سکتے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ کائنات کا مشکل کشا، کائنات کی مشکل کشائی کرنے والا مشکل کشا مشکل میں تھا، علی ابن ابی طالب مشکل میں تھے۔ ایسے ماحول میں فاطمہ عقدہ کشا بن کے اٹھی، فاطمہ عقدہ کشا بن کے اٹھی اور اپنے آنسوؤں میں علی کو محفوظ کر لیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔
میرے عزیزوں علی کو محفوظ کیا. دفاع امامت جناب فاطمہ زہرا کر رہی ہیں, اپنے آنسوؤں کے حصار میں علی کو محفوظ کر لیا. پہلا حملہ ہوا 11 ہجری میں, دوسرا حملہ اسلام پہ ہوا جمل و صفین و نہروان کی شکل میں, تیسرا حملہ ہوا 40 ہجری میں, چوتھا حملہ ہوا 50 ہجری میں, پانچواں حملہ ہوا 61 ہجری میں. اب اس 61 ہجری کے حملے کے بعد دشمن نے یہ سمجھا کہ ہم نے اسلام کو مٹا دیا, ہم نے اسلام کو ختم کر دیا, اب دین اس طریقے سے چلے گا جیسے ہم چاہتے ہیں, جیسے ہم چلانا چاہتے ہیں. رخ کے تاریخ طبری اور تاریخ یعقوبی کی ایک روایت نقل کر دیتا ہوں کہ تاریخ طبری اور یعقوبی میں روایت موجود ہے. کس کے حوالے سے؟ معاویہ ابن یزید کے حوالے سے. یزید کا بیٹا معاویہ بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ میرے دادا نے سب سے بڑی غلطی یہ کیا کہ میرے باپ کو وہاں بیٹھا دیا جس کا وہ اہل نہیں تھا. کون کہہ رہا ہے؟ ایک بیٹا کہہ رہا ہے اپنے باپ کے لیے کہ میرے دادا نے سب سے بڑا غلط کام یہ کیا کہ میرے باپ کو وہاں بیٹھایا جس کا وہ اہل نہیں تھا, اور پھر اس سے کوئی خیر امید, اس سے کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 3 کام ایسے کیے ہیں جس کے بعد اسے عزت نصیب نہیں ہوگی. وہ 3 کام کون؟ خود معاویہ ابن یزید بیان کرتا ہے. آل محمد کا قتل, آل محمد کو اسیر کیا, اور خانہ کعبہ پر آگ برسائی, خانہ کعبہ پر آگ برسائی. یہ 3 کام ایسے کیا ہے جس کے بعد پھر اسے عزت نصیب ہونے والی نہیں ہے. میرے عزیزوں, اب جو ابن تیمیہ اور دوسرے لوگ جیسے آ کے یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یزید گنہگار نہیں ہے, میرے عزیزوں یزید کا بظاہر حقیقی اور جائز بیٹا معاویہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی, وہ ذلت کی موت مرے گا. جب خود بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ ذلیل ہے, تو یہ کیسے ناجائز اولاد ہے جو آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید گنہگار نہیں ہے, یزید رضی اللہ عنہ ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہوا کیا؟ جب 61 ہجری کا حملہ ہوا, 61 ہجری کے حملے کے بعد اب دشمن نے یہ سمجھا کہ ہم نے اسلام کو ختم کر دیا, اسلام کو مٹا دیا. کربلا میں شہداء کے جنازے پڑے ہوئے ہیں. اب جنازوں کے درمیان ایک مرتبہ ڈھول بجایا جا رہا ہے, گانا بجایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو ختم کر دیا, دین محمد کو ہم نے برباد کر دیا. اب دین مٹ چکا ہے, حسین قتل ہو گئے, اب اس دین کو ہم جس طریقے سے چاہیں گے چلائیں گے. عزیزوں, ڈھول بجائے جا رہے تھے, شادیاں کی جا رہی تھی, شادیانے بجائے جا رہے تھے. اسی ڈھول کے درمیان سے ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے پہ بیمار کو لے کے نکلی, اسی جلتے ہوئے خیمے سے نکلی جہاں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اسلام کو مٹا دیا. زینب جلتے ہوئے خیمے سے نکل کے کبھی محمدیت کو بچا رہی ہے, کبھی علویت کو بچا رہی ہے, کبھی یتیم بچوں کو بچا رہی ہے. زینب نے اسلام کے ڈوبتے ہوئے سورج کو بچا لیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. زینب نے 2 کام کیے, 2 مرحلے کربلا کے میدان میں زینب نے کیا ہے. ایک عزاداری کا, سوگواری کا, دوسرا ذمہ داری کا. لیکن بی بی نے پہلے کیا کیا؟ بی بی نے پہلے ذمہ داری نبھائی ہے, بعد میں زینب نے عزاداری کیا ہے. بی بی عزاداری کریے, ذمہ داری بعد میں نبھائیے گا. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں. زینب نے بتایا نہیں, میں کربلا میں ذمہ داری نبھاؤں گی, شام میں عزاداری کروں گی, شام میں سوگواری کروں گی. زینب نے یہ پیغام دیا ہے, یاد رکھو, عزادار بننے سے پہلے ذمہ دار بنو, عزادار بننے سے پہلے ذمہ دار بنو. اگر ذمہ دار عزادار بنیں گے تو کربلا کی قربانی باقی رہے گی, کربلا کی قربانی جاویدان رہے گی. اگر ذمہ دار عزادار بنیں گے تو یاد رکھنا انجمن سازی ہوگی, انجمن بازی نہیں ہوگی, انجمن بازی نہیں ہوگی. اگر ذمہ دار عزادار بنے گا تو احترام عزا میں سجدے زیادہ ہوں گے, احترام عزا میں سجدے زیادہ کیے جائیں گے. اگر ذمہ دار عزادار بنے گا تو ماتم وہی ہوگا جو معصومین نے بتایا تھا.
मातम वही होगा जो मासूम लेके आए थे, वगरना तरह तरह के मातम आप खुद देखते रहते हैं। ऐसे मातम जो मातम की और अज़ादारी की तौहीन कराते, क्यों? इसलिए कि अज़ादार है मगर गैर जिम्मेदार है, अज़ादार है मगर गैर जिम्मेदार है। जिम्मेदार को हमें अज़ादार बनाना है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बच्चों को जहां आलम व ताबूद और दूसरे एहतराम बताते हैं, करबला की मुसीबतों को बताते हैं, आगे बढ़ के वो सजदा भी बताएं जो हुसैन इब्न अली ने वक्त आखिर किया था। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ज़ैनब ने जिम्मेदारी निभाई है करबला में। क्या जिम्मेदारी निभा रही हैं? आई हैं सैयद सज्जाद के पास, खैमे जल गए, खैमे जलने लगे, आई हैं ये बताओ कि जल कर खैमे में मर जाएं या नंगे सर बाहर निकल जाएं। ज़ैनब कौन है? आलिमा गैर मुअल्लिमा, वो आलिमा कि जिसको किसी ने तालीम नहीं दिया। ज़ैनब खुद कूफे में दरसे तफसीर दिया करती थी, तफसीर कुरान पढ़ाया करती थी। मेरे अजीजों, किसी ने बढ़ के एक जुमला कहा। दो लोग सफ़र कर रहे थे एक फ्लाइट में, और एक गैर मजहब का फर्द था, उसने कहा कि एक आलिम दीन से कि तुमने अपनी ज़ैनब पे बहुत बड़ा जुल्म किया है। और क्या जुल्म किया है? कहा तुमने अपनी ज़ैनब के लिए ये लिखा तारीख में कि ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लिमा है, कूफे में तफसीर कुरान पढ़ा रही थी। क्या उसको इतना मसला नहीं पता था कि जाके सईद सज्जाद से पूछ रही थी? क्या उसको इतना मालूम नहीं था कि जाके पूछ रही है कि नंगे सर बाहर निकल जाएं या जलकर खैमे में मर जाएं? उन आलिम दीन ने फरमाया, कहा तुमने समझा ही नहीं, ये ज़ैनब पे जुल्म नहीं हुआ, बल्कि ज़ैनब उस जात का नाम है जो जलते हुए खैमे से वो मसला नहीं पूछ रही थी, बल्कि सज्जाद की इमामत का ऐलान कर रही थी। चलो आज पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और ये ज़ैनब ने सीखा कहाँ से? ये तर्ज ज़ैनब ने अपनाया कहाँ से? मेरे अजीजों, ये तर्ज ज़ैनब ने अपनी अम्मा से लिया। जनाब ज़हरा ने भी दिफाए इमामत में अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। ज़ैनब ने वही तरीका अपनी माँ से लिया और वो तरीका अपनाया, और दिफाए इमामत में सब कुछ जनाब ज़ैनब ने बर्दाश्त किया। सब मुसीबतें ज़ैनब ने बर्दाश्त की। किस लिए? इमामत के दिफा के लिए। मगर ज़ैनब ने बढ़ के आवाज दिया, अम्मा आपने इमामत के दिफा में काम किया, मैंने भी किया। अम्मा आपके घर पे भी आग लगाई गई, हमारे घर पे भी आग लगाई गई, लेकिन अम्मा आपके घर पे आग लगाने वाले आए, लोगों ने उनके नाम को छुपा लिया, तारीख ने उनके नाम को छुपा लिया। लेकिन अम्मा ज़ैनब के घर पे जो आग लगाने के लिए आए थे, ज़ैनब उनके नाम को इस तरीके से आश्कार करेगी कि दुनिया उनके नामों को देखेगी। ज़ैनब बताएगी मेरे घर पे आग लगाने वाले का नाम उमर साद होगा, और इस नाम से सारे कातिल सामने आ जाएंगे, इस्लाम से सारे कातिल सामने आएंगे। मेरे अजीजों, ज़ैनब ने वो काम किया है, सईद सज्जाद को उठाया और उठाने के बाद निकली है। रुक के एक जुमला कहना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह, गदीर के मैदान में चिलचिलाती हुई धूप में अली की विलायत का ऐलान करना बड़ा आसान था, लेकिन चलते हुए शोलों से सज्जाद की इमामत का ऐलान करना बहुत सख्त मरहला है, बहुत सख्त मरहला है जो ज़ैनब ने किया। पहला काम इमामत का तहफ़्फ़ुज़, दूसरा काम इनकार बैयत को, हुसैन के इनकार बैयत को शाम तक पहुंचाना। जनाब ज़ैनब ने इनकार बैयत, हुसैन का इनकार बैयत, हुसैन ने किससे इनकार किया था? कासिद से किया था ना। डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के किसी मासूम ने अभी तक यजीद से इनकार बैयत नहीं किया था। हुसैन कासिद आया, हुसैन ने कासिद से कहा मिस्ली ला युबाया मिस्ला, मैं क्या, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। लेकिन डायरेक्ट यजीद से अभी तक किसी ने ना कहा था। लिहाजा इस इनकार बैयत को अगर शाम के दरबार तक सईद सज्जाद की शक्ल में पहुंचाया है तो वो ज़ैनब की जात है, वो ज़ैनब की जात है। इनकार बैयत को पहुंचाया। जनाब ज़ैनब ने अम्मा से तर्ज सीखा। अम्मा ने भी
دفاع امامت میں اپنی جان کو قربان کیا. جب علی سے بیعت مانگی گئی تو علی کو جناب زینب نے بچایا، علی کو جناب زہرا نے بچایا. لیکن اس بیعت کو جو جناب زہرا نے پیچھے کیا، جو جناب زہرا نے پیچھے ڈھکیلا، 50 سال تک پھر کسی میں جرت نہ ہوئی جو پھر سے بیعت مانگے. 50 سال تک تاریخ نے لکھا پھر کوئی نہ اٹھا، لیکن 50 سال کے بعد پھر سن 61 ہجری میں پھر سے بیعت کا مطالبہ ہوا. جناب زینب نے فرمایا اماں آپ نے جب بابا سے بیعت مانگی گئی، آپ نے اس بیعت کو اتنا پیچھے کیا کہ 50 سال تک پھر کسی میں جرت نہ ہوئی کہ جو اٹھے اور بیعت کا مطالبہ کرے، لیکن 50 سال کے بعد پھر اٹھا اور یزید نے اٹھنے کے بعد بیعت کا مطالبہ کیا. لیکن اماں زینب انکار بیعت کو اس طریقے سے پیچھے کرے گی، پھر تا قیامت کوئی بیعت کا مطالبہ نہ کرے گا، پھر تا قیامت کوئی بیعت کا مطالبہ نہ کرے گا. اور اماں شاید یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا کے بعد پروردگار عالم نے ثانی زہرا کو بھیجا، مگر زینب کے بعد پھر ثانی زینب کو پروردگار نے نہ بھیجا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اور اس انکار بیعت کو جناب زینب نے شام کے دربار تک پہنچایا. اور عجیب مرحلہ ہے، کبھی زینب پوچھتی ہے سید سجاد سے، کبھی سید سجاد آتے ہیں مشورہ کرتے ہیں جناب زینب سے. یہاں جناب زینب نے سید سجاد سے مسئلہ پوچھا، اور جب رہائی کا مرحلہ آیا اور کہا آیا جو ہے یزید کا جو ہے سپاہی آنے کے بعد کہا کہ آپ رہا ہو گئے ہیں، آپ کا اختیار ہے جہاں چاہے رہیں. کیا ہوا؟ اب سید سجاد امام ہے، خود فیصلہ لے سکتے تھے. سید سجاد نے یہاں پہ کیا کہا اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، پھوپھی سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں. یہ مرحلہ کیا ہے؟ کبھی زینب سجاد سے پوچھتی ہے، کبھی سجاد جناب زینب سے مشورہ کرتے ہیں. میرے عزیزوں سید سجاد نے آگے بڑھ کے آواز دیا، یاد رکھو سید سجاد نے ہمیں پیغام دیا کہ جب امامت کا اعلان کرنا ہوتا ہے تو زینب آ کے مجھ سے سوال کرتی ہے، اور جب زینب کی فضیلت بتانی ہوتی ہے تو سجاد مشورہ کر کے زینب کی فضیلت کو بتاتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا اس طریقے سے انکار بیعت کو پہنچایا شام تک، اور شام میں عزاداری برپا کر کے یہ عزاداری ہمارے ہاتھ میں جناب زینب نے سپرد کیا ہے، جو بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑی نعمت ہے، جس کا بہت زیادہ ثواب ہے. خود مولا کائنات فرماتے ہیں، روایت میں نقل ہوتا ہے کہ مولا علی کے پاس کچھ چاہنے والے، کچھ محب اور کچھ ایسے لوگ کہ جو منافق بھی تھے وہ بھی بیٹھے تھے. مولا نے ایک درخت کی طرف دیکھا، جو درخت ہرا بھرا اور اس میں میوے لگے ہوئے تھے. چاہنے والے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد مولا نے کہا کہ اس درخت سے پھل کو توڑ لو. پھل کو توڑا، آگے بڑھے، پھل کو توڑا، جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے تھے وہ ٹہنیاں نیچے جھکتی تھی اور پھل کو توڑ لیتے تھے. وہیں پہ کچھ افراد ایسے تھے جو پھل توڑنا چاہتے تھے، ہاتھ بڑھاتے تھے، ٹہنیاں اوپر ہو جاتی تھی، ٹہنیاں اوپر چلی جاتی تھی اور وہ پھل کو نہیں توڑ پاتے تھے. اب چاہنے والے نے سوال کیا، مولا بعض افراد ایسے ہیں جب ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پھل خود بخود ہاتھ میں آ جا رہا ہے، بعض افراد ایسے ہیں جو توڑنا چاہتے ہیں پھل خود بخود اوپر چلا جا رہا ہے. مولا نے فرمایا یاد رکھو جن کے ہاتھوں میں خود بخود پھل آ جا رہا ہے وہ میرے چاہنے والے ہیں، وہ میرے محب ہیں، اور جن کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے وہ میرے دشمن ہیں. پھر مولا نے کہا روز قیامت بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہوں گے، روز قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب جنت کے میوات آئیں گے، جب جنت کے پھل آئیں گے، ایک مرتبہ ہاتھ بڑھائیں گے، جو میرے چاہنے والے ہوں گے جنت کے پھل خود آ جائیں گے، جو میرے چاہنے والے نہ ہوں گے ان کے ہاتھوں سے وہ پھل دور ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہٰذا میرے عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ صحیح معنوں میں سیرت ہمارے نزدیک پہنچی ہی نہیں. علی کی شخصیت
اہل بیت کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے، اگر صحیح معنوں میں وہ ہم تک پہنچ جائے تو میرے عزیزوں کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو علی کے در پہ نہ آ جائے۔ غیر ایسے ہیں جو صرف اور صرف ایک کتاب نہج بلاغہ پڑھنے کے بعد وہ ایک مرتبہ علی کی طرف آ جاتے ہیں۔ علی کا کام کیا تھا؟ بازار میں جو علی کے چاہنے والے دکانیں رکھتے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معمولی صرف دکان تھی، معمولی دکان نہیں تھی، وہ علی کے چاہنے والے بازار میں بھی بیٹھ کے کردار علی کو پیش کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم گھر میں رہیں تب بھی مولائی رہیں، فرش اعضاء پہ رہیں تب بھی مولائی رہیں، دکانوں میں رہیں تب بھی مولائی رہیں۔ میثم کا کام کیا تھا؟ میثم کی معمولی سی دکان، کھجور کی دکان معمولی سی، جو تھوڑے سے جو ہے وہ کیلے کے پتے پہ جو ہے میثم رکھ کے بیچتے تھے کھجور۔ اور مولا کا کیا کام تھا؟ مولا بازار کی سیر کے لیے نکلتے تھے اور نکلنے کے بعد اپنے چاہنے والوں کا خود جائزہ لیتے تھے۔ ایک دن پہنچے، کیا دیکھا کہ میثم جو ہے وہ کھجورے فروخت کر رہے ہیں، کھجورے بیچ رہے ہیں۔ مولا پہنچے، میثم نے جیسے ہی دیکھا، میثم نے کہا کہ مولا آپ پریشان ہوئے، آپ یہاں آئے، آپ حکم کرتے غلام خود آ جاتا۔ مولا نے کہا میثم ہم چاہتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو خود ہم دیکھیں، خود نگرانی کریں وہ کس طریقے سے تجارت کرتے ہیں، کس طریقے سے بزنس کرتے ہیں۔ اس کے بعد میثم نے کہا مولا معاف کریے گا، میرے پاس بٹھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ معمولی سا پتا ہے، یہ رکھ دیتا ہوں، مولا تشریف رکھیے۔ مولا نے کہا میثم تم کیا سمجھتے ہو؟ علی جو ہے وہ تخت و تاج کا محتاج ہے، علی جاؤ منصب کا محتاج ہے۔ میثم یاد رکھو، علی جس جگہ پہ بیٹھ جائے وہ جگہ تخت سلونی سے کم نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد مولا وہاں پہ بیٹھ گئے۔ میثم نے کہا مولا آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تھوڑا کام سے جا رہا ہوں، اگر کوئی کسٹمر آ جائے تو آپ اس کو کھجوریں دے دیجئے گا۔ میثم گئے اور کچھ دیر کے بعد جو ہے ایک یہودی دیکھ رہا تھا، ایک منافق وہاں سے، اس نے سمجھا اس کے پاس ایک کھوٹا سکہ تھا، کھوٹا درہم۔ اس نے کہا آج علی بیٹھے ہیں، علی پہ اس کھوٹے سکے کو چلا دیا جائے۔ اور آیا اور آنے کے بعد کہا یا علی مجھے 1 درہم کی کھجوریں چاہیے۔ علی نے کہا کہ یہ علی کے میثم کی دکان ہے، لہٰذا درہم رکھو، خود سے تولو، لے کے چلے جاؤ۔ لہٰذا اب چور کی داڑھی میں تنکا، لہٰذا جلدی جلدی جو ہے اس نے کھجوریں تولی اور لے کے وہاں سے نکلا۔ اب گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا بڑا علی کی تعریفیں تم کرتی تھی، تمہارا علی ولی اللہ ہے، تمہارا علی وصی رسول ہے، تمہارا علی جو ہے فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، آج تمہارے علی پہ میں نے کھوٹا سکہ چلا دیا۔ زوجہ بھی جو چاہنے والی تھی کہا یاد رکھو اگر کھوٹا سکہ چلایا ہے تو ذرا کھجورے بھی کھا، ذرا کھجورے بھی کھا کے دیکھ۔ اب جیسے اس نے کھجورے کھایا فوراً تھوک دیا۔ کیا ہوا؟ کہا کھجورے تو کڑوی ہے۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ میرا علی ولی اللہ ہے، میرا علی ید اللہ ہے، میرا علی لسان اللہ ہے، میرا علی وجہ اللہ ہے۔ اب جا خود بھی کھا، اپنے بچوں کو کھلا، اپنی قبر میں بھی لے کے جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی جاتا ہوں اور جا کے واپس کر کے آتا ہوں۔ ادھر جناب میثم دکان پہ واپس پلٹے اور واپس پلٹنے کے بعد کیا دیکھا کہ مولا علی بیٹھے ہیں۔ مولا علی سے پوچھا مولا کوئی کسٹمر آیا تھا؟ کہا ہاں آیا تھا۔ کیا ہوا؟ 1 درہم کی کھجور لے کے گیا ہے۔ درہم کہاں ہے؟ وہاں پڑا ہوا ہے۔ میثم پہنچے، درہم اٹھایا اور درہم اٹھا کے دیکھا، کہا مولا اگر 4-5 کسٹمر اور آ جاتے تو ہماری دکان کا صفایا ہی ہو جاتا، ہماری دکان کا صفایا ہو جاتا۔ کیا ہوا؟ کہا مولا درہم کھوٹا ہے۔ مولا نے کہا میثم جان لو کہ اگر درہم کھوٹا ہے تو کھجورے بھی کڑوی ہے، کھجورے بھی کڑوی ہیں۔ ادھر گفتگو کر رہے تھے، بازار میں وہ شخص داخل ہوا۔ اب جیسے ہی داخل ہوا مولا نے دیکھا، کہا میثم دیکھو بغیر ہتھکڑی کے مجرم آ رہا ہے، بغیر ہتھکڑی کے مجرم آ رہا ہے۔ وہ نزدیک آیا اور آنے کے بعد غصے میں کہتا ہے، کہا میثم کڑوی کھجورے بیچتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ میثم نے کہا اتنا غیظ میں کیوں آتے ہو؟ کڑوی کھجوروں پہ تمہیں غصہ آ رہا ہے تو درہم کون سا چمکتا ہوا دے کے گئے تھے؟ درہم کون سا چمکتا ہوا دیا تھا؟ لے اپنا درہم پکڑ، میری کھجوریں رکھ، یہاں سے چلا جا۔ اس نے کھجوریں رکھ دیا
اب میسم بیٹھ گئے، افسوس میں میسم اس کھجور کو سمیٹ رہے ہیں۔ میسم سمجھ رہے ہیں کہ کھجوریں کڑوی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا میسم گھبراؤ نہیں، تمہاری کھجوریں کڑوی نہیں ہیں، تمہاری کھجوریں میٹھی ہیں۔ میسم میں نے کہہ دیا کڑوی تو وہ کڑوی ہو گئی، میں نے کہہ دیا میٹھی تو میٹھی ہو گئی۔ میسم جان لو علی واقع کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ واقع علی کے محتاج ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ عزیزو ایسے کمالات کا مالک، ایسے فضائل کا مالک ہمارا اور آپ کا مولا ہے۔ ہم سب اس مولا کے ماننے والے، واقعا ہمارے پاس یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم چاہیں ان کی محبت کے ساتھ جو بھی کام کروانا چاہیں، یہ ہمارے ناز بھی برداشت کرتے ہیں، ہمارے کام بھی کرتے ہیں۔ اور عزیزوں اتنے فضائل و کمالات کے حامل ہونے کے باوجود بھی دشمنوں سے نہ دیکھا گیا، اور دشمنوں نے اس فضائل و کمالات کے مالک علی کو مسجد کوفہ میں ضربت سے شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد ظلم یہاں تک رکا نہیں، بلکہ علی کے بچوں پر بھی ظلم ڈھایا گیا، اور اتنا مجبور کیا کہ حسین ابن علی کو اپنا وطن عزیز چھوڑنا پڑا۔ اور وطن عزیز چھوڑ کے حسین کربلا میں آئے، اپنی جان کو قربان کیا۔ اور عزیزوں ابھی بھی ظلم رکا نہیں، بلکہ اب حسین کے بچوں کے ساتھ بھی دشمنی کی جا رہی ہے۔ حسین کے بچوں کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے، حسین کے بچوں کو کبھی تماچے لگائے جا رہے ہیں، حسین کے بچوں کو کبھی تازیانے لگائے جا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے شام جب یہ قافلہ پہنچ رہا تھا تو شام سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے محس۔ اس جگہ پہ 500 یزیدی لشکر نے ایک قلعہ ہے، اس قلعہ میں قیام کیا، اور وہ قلعہ یزید کے چاہنے والے کا تھا۔ اس نے کھانے اور پانی کا انتظام کیا یزیدیوں کے لیے، اور یزیدی جو ہے وہ کھانا اور پانی جو ہے وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں میں بھی بہت پیاسی ہوں، اے پھوپھی اماں میں ظالم سے کہوں کہ تھوڑا سا پانی مجھے دے دے؟ اے پھوپھی اماں میں چاہتی ہوں میں ظالم سے کہوں کہ ظالم تھوڑا سا پانی مجھے دے دے۔ جناب زینب نے فرمایا سکینہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، مگر میری بچی اگر تو چاہتی ہے تو مطالبہ کر کے دیکھ لے، مانگ کے دیکھ لے۔ سکینہ پہنچی ظالم کے پاس، ظالم سے کہا تیرے پاس بہت زیادہ پانی ہے، ایک قطرہ پانی مجھے دے دے، میں بہت پیاسی ہوں۔ ظالم خاموش تھا۔ میرے عزیزو جب ظالم خاموش تھا تو سکینہ کو امید لگی اگر ظالم وہی جملہ کہہ دیتا جو حسین ابن علی کے لیے شمر نے کہا تھا تو سکینہ صبر کر لیتی۔ شمر نے کیا کہا تھا؟ اے حسین اگر روئے زمین پر ہر جگہ پانی پانی ہو جائے تب بھی تمہیں ایک قطرہ پانی نہ ملے گا۔ اگر یہ جملہ بھی کہہ دیتا سکینہ صبر کر لیتی، دوبارہ پانی نہ مانگتی۔ ملعون خاموش ہے۔ تاریخ کہتی ہے وہ سب کو پانی پلا رہا ہے، وہ آگے آگے چلتا ہے، سکینہ اپنے ننھے ننھے قدم سے اس کے پیچھے پیچھے، سکینہ ننھے ننھے قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ جب وہ سب کو پانی پلا چکا سکینہ نے پھر سے کہا مجھے تھوڑا سا پانی دے دے۔ اس نے مشک کو کھولا، بچی نے یہ سمجھا اب پانی دے گا، اس نے مشک کھول کے سارے پانی کو زمین پہ بہا دیا، سارے پانی کو زمین پہ بہا دیا۔ ایک مرتبہ سکینہ زمین پہ گری، سکینہ تڑپنے لگی، آواز دیا چچا عباس، ارے آپ کے بعد مجھے کوئی پانی دینے والا نہ تھا۔
التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام السلام